بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، فصل فی الخاص والعام۔ فالخاص لفظ وزع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زید وفي تخصيص النوع رجل۔ یہاں سے عام اور خاص کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہے کہ خاص اور عام کیا چیز ہے، یہ کون سا مصیبت اور کون سا بلا ہے۔ تو خاص کی تعریف کر رہے کہ خاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، کہ خاص وہ لفظ ہے جو ایک معنی معلوم کے لیے یا شخص معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو۔ جیسے اس کی مثال کہ فی تخصیص الفرد زید، یہاں زید لفظ زید اس شخص کے لیے یعنی شخص معلوم کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اس کے والدین نے اس کا نام زید ہی رکھا تو شخص معلوم ہوا۔ وفی تخصیص النوع رجل، اور یہاں پر رجل جو ہے نا یہ قسم کی تخصیص کے لیے کہ رجل بتا کر کہ کون سا رجل سے تمام افراد مراد ہے، تو تمام افراد بہت سارے اقسام کو شامل ہے۔ وفی تخصیص الجنس، اور جیسے جنس کی تخصیص کے لیے اس کو خاص کیا گیا اور رکھا گیا، جیسے انسان، تو انسان سے ہر قسم کے انسان مراد ہے، انسان ہو جیسا بھی ہو لیکن انسان ہو، تو اسی کے لیے یہ خاص قسم کے جنس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ تو تخصیص، یہ خاص کی جو نا قسم ہوگی، وہ تعریف ہوگی۔ اور عام کل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا و اما معنی، کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو تمام افراد کو ایک ساتھ شامل ہو، خواہ وہ لفظاً ہو یا معنی ہو۔ لفظاً کی مثال مسلمون مشرکون، یہ جمع تو ہے، جمع پر ایسی دلالت کرتے ہیں کہ اس سے تمام مشرک اور تمام مشرکون سے تمام مشرک اور مسلمون سے تمام مسلمان مراد ہے، تو یہ جمع ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے یہ لفظن کی مثال ہوئی۔ و اما معنن، اور معنن کی مثال جیسے کہ من وما، تو من وما بظاہر تو یہ کیا ہے، یہ فرد ہے یعنی ایک حرف ہے، لیکن اگر کسی جملے کے اندر آ گیا تو جملے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ آگے پیچھے جو سیاق و سباق ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہے، جمع ہے یا مفرد ہے۔ اب وحکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ، یہاں سے خاص کی جو نا بتا رہے کہ خاص کا حکم کیا ہے، تو خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر وجوب العمل به لا محالۃ، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے ضروری طور پر۔ اب ضروری طور پر یہ ہے کہ اگر خاص ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس جملے کے اندر اس خاص پر عمل کریں گے، باقی چیزوں کو ہم چھوڑیں گے، تو یہ خاص کا جو نا یہ حکم ہوا۔ فَإِن قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدُ وَالْقِيَاسِ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْيِيرٍ، یہاں سے بتا رہے کہ اگر خاص کے مد مقابل خبر واحد یا قیاس آ گیا تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں کے اندر ہم تطبیق کریں، تطبیق اس طور پر کریں اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو، یا اس صورت میں ہم دونوں کو جمع کر لیں گے۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اس کا یہی مطلب ہے کہ خبر واحد، قیاس اور اسی طرح خاص، یہ دونوں کا تینوں کا ٹکراؤ ہو جائے اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو ہم جمع کریں گے، لیکن صورت کیا ہوگی، بدون تغییر فی حکم الخاص، کہ خاص کا جو حکم ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہو، بغیر تغیر و تبدل کے، تو ہم دونوں کو جمع کریں گے۔ لیکن اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر خاص کے تو کتاب اللہ جو اس کے یعنی خاص ہے اس پر ہم عمل کریں گے اور خبر واحد اور قیاس کو ہم ہٹا دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اکثر ظنی ہوتا ہے، تو ظنی کتاب اللہ کے سامنے اس کے اوپر عمل، کتاب اللہ کے سامنے نہیں، اللہ کی کتاب کے سامنے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے اور خبر واحد اور قیاس کو ہم چھوڑیں گے۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتاب، اس کا یہی مطلب ہے
کہ خبر واحد اور کیا نام ہے، خبر واحد اور خاص اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ پر ہم عمل کریں گے. وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور اس کے جو مد مقابل ہے یعنی خبر واحد اور قید، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. وَمِثَالُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اب اس کا مثال سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. وہ کس طور پر کہ یہاں پر يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کی صورت میں اس کی بیوی کی عدت کیا ہوگی؟ 3 حیض ہوگی یا 3 طہر ہوگی؟ اصل مسئلے کی وضاحت. تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احناف اور شافعی کے نزدیک یہ مسئلہ مختلف فی ہے. وہ اس طور پر کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیوی جس کو طلاق دیا ہے وہ 3 طہرے وہ گزار کر پھر جا کے وہ اس شخص سے یعنی اپنی شوہر سے یہ آزاد ہو جائے گی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ 3 حیض گزار کر کہ جب تک اس کو 3 حیض نہ آیا ہو، 3 حیض گزارنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے فارغ ہو کر جا کے دوسری جگہ وہ اپنی شادی کرے گی. وہ تو یہاں پر لفظ ثلاثہ یہ لفظ خاص ہے. خاص کیوں ہے کہ ثلاثہ کا معنی ہے 3، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ لفظ خاص فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم. تو یہاں پر معنی معلوم اس کا ہے، لفظ ثلاثہ کا معنی ہے 3، یہ لفظ یہ خاص ہوا. وہ اس طور پر کہ یہ عدد معلوم جو 3 کا عدد ہے اسی کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا. تو اس طور پر یہ ثلاثہ یہ لفظ خاص ہوا. اب اس پر ہم عمل ہی کریں گے کہ وہ 3 پر ہم عمل کرتے ہیں کہ 3 کا معنی ہی 3 ہے. اب قروء کا معنی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے طہر مراد لیں گے، اور احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم طہر مراد نہیں لیں گے بلکہ ہم اس سے حیض مراد لیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس سے طہر مراد لیں گے تو وہ اس طور پر کہ یہاں پر قروء کا معنی یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے. لفظ قروء یہ مذکر ہے اور ثلاثہ بھی مذکر ہے، تو لہٰذا دونوں کے اندر تطبیق ہوئی تو ثلاثہ بھی مذکر اور قروء بھی مذکر، تو دونوں کے اوپر تطبیق ہو کر اس اعتبار سے اس آیات کا معنی بھی صحیح سمجھ میں آ جائے گا. بصورت دیگر کہ اگر ہم اس سے حیض مراد لیں گے تو حیض مؤنث ہے اور ثلاثہ یہ مذکر ہے، تو اسی لیے اس کے اندر اس نے اس طور پر تطبیق کیا. لیکن اور اسی صورت کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ثلاثہ کے اوپر یہ جو اس کا جو معنی جو 3 ہے اس پر عمل بھی ہو جائے گا، کیونکہ وہ لفظ ثلاثہ 3 جمع کے لیے اور طہر یہاں پر ہم لیں گے تو یہ بھی جمع ہے، تو دونوں تو جمع یہ دونوں برابر ہو گئی، لہٰذا اس صورت میں اس آیت کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا. تو اور خاص کا معنی بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم قروء سے ہم حیض مراد لیں گے، طہر مراد نہیں لیں گے. وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ثلاثت آپ نے وہ تو معنی آپ کی صحیح ہے کہ وہ اس کے لیے جمع کے لیے ہے، لیکن ثلاثہ کے اندر جو تا ہے یہ مذکر کے لیے، نہ کہ وہ یہاں پر جو تا جو ہے یہ تائی تانیث کی نہیں ہے، یہ ممیز تمیز کی ہے. ممیز تمیز ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا یہ تا آئی ہے، نہ کہ اس کے لیے مذکر کے لیے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہاں سے ہم اس سے حیض طہر مراد لیں گے، تو اگر طہر مراد لینے کی صورت میں یہاں پر ہمارے پاس بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. وہ اس طور پر کہ اگر ہم
حیض سے یعنی اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی طہر کے اندر، تو جس طہر میں ہم اس نے طلاق دی اپنی بیوی کو، وہ طہر اور اس کے بعد 2 اور طہریں شمار کی جائیں گی. تو پہلے جس طہر کے اندر طلاق ہوئی اس کا کچھ حصہ تو گزر گیا نا، لہٰذا بعد کی 2 طہریں اور پہلے والی طہر کا کچھ حصہ، تو لفظ ثلاثہ کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. لہٰذا ایک تو پہلے طہر کا کچھ حصہ، اس کے بعد 2 طہریں، تو لفظ ثلاثہ کا معنی ختم ہو جاتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ جس طہر کے اندر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو وہ ہم شمار نہیں کرتے، اس کے فوراً بعد ہم 3 طہریں شمار کرتے اور بیوی کو فارغ کرتے، تو لفظ ثلاثہ کا معنی پھر بھی اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. وہ کس طور پر کہ 3 طہریں اور چوتھی طہر کا کچھ حصہ، تو 3 تو نہیں ہوا، وہ تو 3 سے زیادہ ہوا. لہٰذا اسی صورت کے اندر بھی اس پر ثلاثہ کے لفظ کے اوپر بھی عمل نہیں ہوتا. اور قروء کے معنی کے اندر اگر ہم اس سے حیض مراد لیں گے تو اس پر کچھ نہ کچھ عمل ہو جاتا ہے. وہ اس طور پر کہ آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ تمام مسلک کے اندر جو ہے نا طلاق طہر کے اندر دی جاتی ہے، نہ کہ حیض کے اندر. تو جس طہر میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس طہر کے بعد ایک حیض آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور حیض آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور حیض آئے. 3 حیض گزرنے کے بعد وہ بیوی اپنے شوہر سے یعنی فارغ ہو کر جا کے دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے. تو اسی صورت کے اندر لفظ ثلاثہ اور لفظ قروء دونوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم یہاں سے طہر کے یہاں لفظ قروء کے اندر ہم اس سے قروء سے ہم حیض مراد لیں گے، نہ کہ طہر مراد لیں گے. اب فَيُخَرِّجُ عَلَى هَذَا الْحُكْمُ الرَّجْعَةِ، یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کی صورت میں ہم حیض یہاں تو قروء سے ہم حیض مراد لیتے، تو حیض ہونے کی صورت میں اس سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے. وہ کس طور پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی 2 حیض گزر گئے، تیسری حیض اس کی شروع ہوئی، تو تیسری حیض کے اندر اگر یہ شخص اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، یعنی رجوع کر سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہے کیونکہ وہ ابھی اس کی بیوی ہے. تو فَيُخَرِّجُ عَلَى هَذَا فِي حُكْمُ الرَّجْعَةِ، یہ رجعتی کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کی بیوی رہے گی وہ تیسری حیض کے اندر. اور اسی طرح وہ زوال ہو، تو اسی طرح وہ اپنی بیوی کو اگر تیسرے حیض کے اندر فارغ کر سکتی ہے، لہٰذا وہ فارغ کر سکتی ہے، وہ اس کی بیوی ہے. وہ تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ، اسی طرح یہ بندہ یہ اپنی بیوی کو یعنی غیر کے نکاح کے اندر دوسرے کے نکاح میں دے سکتی ہے، یعنی اس کا نکاح دوسرے بندے سے کرا سکتی ہے، تب بھی کرا سکتے ہیں. اس طرح اگر وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تب بھی ختم کرنا سکتے ہیں. وحکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج باختها واربع سواها. وحکم الحبس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر وہ اپنی بیوی کو یعنی روک سکتی ہے تیسری حیض کے اندر، تو وہ اس کی بیوی ہے، روک سکتا ہے. والاطلاق والمسکن والانفاق، اس طرح وہ اپنی بیوی کو وہ نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ 3 حیض اس کے ابھی ختم ہوئے نہیں، جب تیسری حیض اس کی اسٹارٹ ہے تو وہ نان نفقہ اس کے اوپر ہے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے. اسی طرح اگر تیسری حیض کے اندر وہ اپنی بیوی کو خلع کی وہ جو پرچی ہے وہ اگر دے سکتے ہیں تو وہ اس کی بیوی ہے، دے سکتا ہے. والطلاق، اور اس طرح اگر وہ تیسری طلاق کے اندر فوراً دوسرا وہ یعنی طلاق دے سکتے ہیں کیونکہ وہ تیسری حیض کے اندر وہ اس کی بیوی ہے. وتزوج الزوج باختها، اسی طرح اگر تیسری حیض کے اندر اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے. واربع سواها، اسی طرح اگر تیسری حیض کے اندر وہ کسی چوتھی بیوی کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں تو وہ اس کی بیوی ہے تیسرے حیض کے اندر. لہٰذا یہ تمام مسائل اسی صورت کے اندر ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہاں پر ہم قروء سے حیض ہی مراد لیں،
نہ کہ طہر. اگر ہم طہر مراد لیتے تو پہلے ہم نے بولا تھا کہ یہاں پر لفظ ثلاثہ نہ ثلاثہ کے اوپر عمل ہو سکتا ہے نہ قروء کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. لہٰذا ہم تمام کے تمام مسائل یہ اس وقت اس سے استنباط ہوں گے جب یہاں ہم قروء سے حیض ہی مراد لیں گے نہ کہ طہر. والسلام.